نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے معوذتین کے موضوع پر آپ سے بات کی تھی، اور اس میں یہ جو آخری دونوں صورتیں ہیں قرآن کریم کی، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، گویا کہ پناہ حاصل کرنے کے لیے دو صورتیں، جو دو پناہ اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے اس کی جو دو صورتیں ہیں، یہ دو صورتوں کو معوذتین، یعنی ایک پناہ اور دوسری صورت کو، صورتوں کے نام کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب دو پناہیں نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن کریم کے الفاظ جو ہیں یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ کریم نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرمائے۔ تو پہلے ہم نے صرف قل اعوذ برب الفلق پہ بات کی تھی، مختصر کہ اگر ایک ایک لفظ اور پوری صورتیں دونوں پڑھ کر 3 دفعہ 7 دفعہ 11 دفعہ پڑھ کر کسی بھی قسم کے شیطانی اثر کے لیے، کسی بھی قسم کے جادو کے لیے، سحر کے لیے، ٹونے کے لیے، کسی بھی قسم کے کتنا بھی کوئی خطرناک جادو ہو، اس کے لیے یہ سب سے بہترین، سب سے مجرب صورتیں ہیں۔ تو عام حالات میں ایک عام شخص جو ہے وہ اگر بہت زیادہ صورتوں کو یاد نہیں بھی کر سکتا یا زیادہ دفعہ نہیں پڑھ سکتا، تو وہ خالی اگر قل اعوذ برب الفلق، جیسے ہم نے عرض کیا کہ اعوذ برب الفلق پڑھ لے، اس کا ہی ورد کرتا رہے تو یہ بھی بہت ہے۔ اسی طرح قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، تو اس کو ساتھ ملا لے، تو اس کا کیونکہ من شر، اس کا مطلب ہے کہ ہر اس چیز کے شر سے، ما خلق جو اللہ نے پیدا کی، چونکہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اس میں ہر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے اندر اللہ نے جو اثرات، جو کام ان کے مختلف ذمے لگائے ہیں، ان کی حکمتیں اور اسرار اور ان کے راز جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک بہت تفصیلی موضوع ہے، لیکن ان جو پیدا کی گئی، خلق کی گئی چیزیں ہیں اللہ کی، ان سے جو مخلوق دوسری کو نقصان پہنچ سکتا ہے، پہنچ رہا ہے یا کوئی پہنچاتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے یہ اللہ کریم نے جو آیت مبارکہ سورہ مبارکہ میں دوسری فرمائی کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پیدا کرنے والے، صبح کو پھاڑنے والے، اندھیرے کو ختم کر کے اور اس میں سے صبح کو نکالنے والے رب کی، اور اس رب کی جس نے من شر ما خلق، میں اسی رب کی پناہ مانگتا ہوں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی ہر مخلوق کے شر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کہ اللہ کریم کی جو ساری کائنات کی دنیا ہے، اس ساری کائنات کے شر سے، اس میں جو بھی جس طرح کا بھی، جس قسم کا بھی جو بھی شر ہے، اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے انسان یہ جو الفاظ اللہ نے اس کو پورے کائنات کو ان الفاظ میں سمو دیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، اور میں پناہ مانگتا ہوں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس رب کی جس نے صبح کو پیدا کیا اور جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اس ہر چیز کے شر سے، جو بھی اس کی مخلوق میں سے جو اس کو نقصان پہنچا سکتی ہو، پہنچانے کا ڈر ہو، ہر اس چیز کے شر سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو یہ اتنی جامع ہے، اس کے تو وقت بہت اس کے لیے چاہیے، وقت ختم ہو سکتا ہے ان الفاظ کے، جو اگر ہم معنی اور مفاہوم اور اس کے جو اثرات ہیں بیان کرنا شروع کر دیں تو بات چونکہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم مختصر چونکہ اس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس دوسری آیت مبارکہ کا مختصر سا ترجمہ ہو گیا۔ تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ والسلام۔